سورہ معارج کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان انسان خلق حلوٰ کہ انسان بہت ہی کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ سورہ معارج کی یہ خوبصورت ترین آیات ہیں جس میں انسان کی 3 خامیوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ان خامیوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مفسر کرام کی خوبصورت اقوال اس آیت مبارکہ کے بارے میں ان کو دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلی کمی جو انسان کی بیان کی گئی ہے حلوعا، کہ وہ بہت کم حوصلے والا ہے۔ لہٰذا ان آیت مبارکہ میں جو انسان کی 3 خامیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے حلو کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا حوصلہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ حلو انسان کیسا ہوتا ہے اس کی شخصیت کی کچھ علامات بتائی ہیں، اور پھر اہل علم نے ان علامات کو جو ہے بہت خوبصورت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہٰذا ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلو انسان جو ہوتا ہے وہ حریص لالچی ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس کے اندر ذہنی بے چینی ہوتی ہے۔ نمبر 3 وہ بخیل بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4 اس کے اندر بھوک ہوتی ہے، اور نمبر 5 کہ اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے۔ اب اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ حریص انسان کیسا ہوتا ہے۔ حلو کے اندر حریص کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ پیسہ کمانے کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لہٰذا ایک چیز خریدنے کے بعد اس کو یہ چاہت ہو جاتی ہے کہ اب دوسری چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے، جب وہ آ جائے گی تو تیسری کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، لہٰذا اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اس کا ایک مظہر جو ہے وہ ہم عورتوں کی بالخصوص جو کیفیت ہوتی ہے بازار جاتے ہوئے، ہم جب بازار میں ایک چیز خرید لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسری چیز بھی ہو جائے، تیسری چیز بھی ہو جائے۔ جو ہم خرید لیتے ہیں وہ اتنی اہم نہیں رہتی، جو پیچھے دکان میں پڑی رہتی ہے اس کو ہم مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم بعض اوقات خریدنے کے لیے کچھ اور جاتے ہیں مگر خرید کے ہم کچھ اور لے کر آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ ساری جو علامات ہیں وہ کس پرسنالٹی کی ہیں کہ انسان بہت حلو ہے اور بہت لالچ رکھنے والا ہے، اور اس کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری کیفیت جو بیان کی گئی کہ وہ ذہنی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، یعنی کہ بات بات کے اوپر مشتعل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی پیچھے سے ہارن اگر بجا دے تو وہ اس کو گھور کے دیکھنا شروع کر دے گا کہ آپ نے مجھے ہارن کیوں دیا ہے۔ اگر اس سے ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پوچھا جائے تو وہ ایک دم چڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سوالات کیوں پوچھتے ہیں۔ جیسے کہ ایون ہم مائیں اپنے بچوں سے اگر سوالات کرنا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، آپ اتنے سوالات کیوں کرتی ہیں۔ یہ ایک رویے ہیں کہ انسان کے ذہن کے اندر جب بے چینی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ری ایکشن دکھانے شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی علامت کہ وہ بخیل ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت ایسے ہے کہ جب شادی کے اوپر کھانا کھلتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سارا لوگ گوشت ڈال دیں، بعد میں میرے لیے کچھ نہ بچے۔ تو گویا کہ اسے یہ احساس ہونا کہ میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو یہ اس کی بخیلی کی کیفیت ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال جو ہمیں بچوں کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ بچے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں، ان کے لیے وہ کھلونے بالکل اہمیت نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی گھر کے کونے میں پڑے ہوں گے، مگر جب کوئی دوسرا بچہ آ کے ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے یا لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا کھلونا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں میں تو اسے بہت کھیلتا ہوں، اور اس کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ دوسرا والا بچہ میرا کھلونا نہ لے کر چلا جائے، لہٰذا وہ اسے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ بخل ہوتا ہے کہ میری چیز کہیں دوسرے کے پاس نہ چلی جائے۔ پھر جو چوتھی کیفیت بیان کی گئی تھی وہ جو اور بھوک کی، کہ انسان کی بھوک جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتی ہے، یعنی کہ زیادہ کی تمنا انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی ایک کیفیت تو ہمارے کھانے پینے کے معاملے میں ایسے ہے کہ بعض اوقات ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، مگر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ کھا جائے، یا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آ گئی ہے تو ضائع ہو جائے گی تو اس کو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے، اس کے بینک میں بھی بہت کچھ پڑا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں کچھ اور ہونا چاہیے۔ سوٹ آپ خرید کر آ چکے ہیں مگر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے تیسرے کی بھی ضرورت پڑ جائے، یعنی کہ انسان کی بھوک جو ہے، زیادہ کی تمنا جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور عموماً ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور جو ہے فیل کرتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور 5ویں کیفیت جو بیان کی گئی تھی کہ مایوسی کا ہونا، کہ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک دم بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مثلا نوکری چلی گئی ہے، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، کہیں رشتہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی چاہتا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ انسان کے کم حوصلہ ہونے کی، حلو ہونے کی علامات ہیں۔
لہٰذا یہ پورا ایک انسان کا سکیچ کھینچ دیا گیا ہے کہ ہلو انسان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بڑی خامی جو انسان کی بیان کی گئی ہے آیت مبارکہ میں کہ جزاء یعنی کہ بے چین ہونا، بے صبرہ ہونا۔ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں جزا اور فضا کا لفظ بولتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سا انسان ہے، یہ بہت جلدی غصے میں آ جانے والا ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر بہت زیادہ رو رو کے یا بہت زیادہ چیخو پکار کر کے اپنے اندر کا غصہ جو ہے وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھے گا اور کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نماز پڑھنا چھوڑ دے گا، دعا مانگنا چھوڑ دے گا اور کہے گا دعائیں تو قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں چونکہ یہ بے صبرہ انسان ہے، اس کو ہر چیز کا ریئیکشن جو ہے وہ فوری فوری چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آج کروں تو کل مجھے اس کا جو ہے وہ رد عمل نظر آنا چاہیے، لہٰذا وہ کوئی کام ٹک کر نہیں کرے گا، کوئی کاروبار جو ہے وہ آرام کے ساتھ نہیں کرے گا، اور وہ کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ایسی ہی جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ جزوع کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ بے صبرہ ہے۔ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ جزو پرسنالٹی کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پہ خوش ہوگا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اور اگر کسی بات کے اوپر مایوس ہوگا تو بہت زیادہ مایوس ہو جائے گا، تو گویا کہ وہ ریئیکشن بہت جلدی شو کرتا ہے۔ پھر انسان کی جو تیسری کمی بیان کی گئی کہ جب وہ خوشحال ہو جاتا ہے تو منوع ہو جاتا ہے۔ منوع لفظ جو ہے وہ منع سے ہے، منع کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا، روک دینا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بخیلی کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے ملی ہے وہ کہیں دوسرے کو نہ مل جائے، اور اگر یہی چیز کسی دوسرے کو مل گئی تو پھر میری اہمیت کم ہو جائے گی، اس کا مجھ پر بہت اثر پڑے گا۔ اجتماعی سطح پر بھی ایسا ہوتا ہے، انفرادی سطح کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اجتماعی سطح پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی عہدے کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں یا آفیسرز ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیچے میں ہمارے ماتحت لوگوں میں کوئی قابل بندہ آ گیا ہے تو انہیں خوف محسوس ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ہماری جگہ نہ لے لے۔ مثلا اگر ایک اسکول میں ایک سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا ٹیچر آ کے زیادہ اچھے لیکچر دے رہا ہے تو اس کو یہ فکر لگ جائے گی کہ کہیں یہ میری جگہ نہ لے لے، بجائے یہ کہ وہ اپنی قابلیت کو مزید زیادہ اچھا کرے، وہ اس کے لیے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا کہ یہ مجھے متاثر کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ نچلے طبقے کو یا قابل لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ قابل لوگ اوپر آ گئے تو ہماری نالائکی جو ہے وہ کھل جائے گی۔ تو یہ بخیلی کی کیفیت ہے کہ کسی دوسرے کے آنے سے وہ لوگ تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ احساس جو ہے ہمارے بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جب ایک بچہ تھوڑا سا بڑا سمجھدار ہو جائے، جب اس کو پتہ چلے کہ اب دوسرا بیبی آنے والا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب ماما مجھ سے کم پیار کریں گی، اب ماما اس کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں گی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور انفرادی سطح کے اوپر اس کی مثال جیسے کہ میرا گھر ہے، کہیں وہ بھی ایسا گھر نہ بنا لے، جیسا میرا ڈریس ہے کہیں وہ میرا ڈریس نہ دیکھ لے، کہیں وہ مجھے کاپی نہ کر لے۔ ہم لوگ بالخصوص ہم عورتیں جو ہیں، ہم کیوں اپنے کپڑے چھپاتی پھرتی ہیں، یا ہم اپنی دلہن کا جو سوٹ ہے وہ کسی کو پہلے نہیں دکھاتے ہیں کہ کہیں دوسرا اس کی کاپی نہ کر لے۔ اور آج کے زمانے میں جو کہ ایک میڈیا کا دور ہے، جیسا میرا چینل ہے ویسا اس کا نہ ہو جائے، جیسی میری ویڈیو بنی ہے کہیں اس کی ویسی ویڈیو نہ بن جائے، یہ انسان کی بخیلی کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بھی اچھا کام کرے گا، وہ بھی اوپر آئے گا تو پھر میرا چلا جائے گا۔ لہٰذا ان تین آیات میں انسان کی جو تین اہم خامیاں ہیں کہ وہ بہت کم ظرف، کم حوصلہ ہے، دوسرا بہت بے صبرہ ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ بخیل ہے، یہ تین خامیاں ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلق الانسان کہا گیا ہے کہ انسان تخلیقی ایسا کیا گیا ہے، جب اللہ پاک نے مجھے تخلیقی ایسا کیا ہے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ اگر یہ خامیاں میرے اندر موجود ہیں تو میں نے تو خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، تو مجھے میرے اللہ نے ایسا بنایا ہے، تو پھر انسان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے۔